صبح اٹھتا ہے تو وہ ایک اچھی ول پاور کے ساتھ اٹھتا ہے، اور صبح 9 بجے اس کا کوئی بدپریزی کرنے کا دل کرتا ہے تو وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، 12 بجے دل کرتا ہے تو وہ اس کو تب بھی کنٹرول کر لیتا ہے، 3 بجے بھی، شام 6 بجے بھی۔ لیکن رات کو 10 بجے یا 11 بجے تو اس نے جب 4-5 دفعہ اپنے آپ کو نہ کی ہوتی ہے اور ول پاور ڈرین ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر شاید وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ نے بڑی صحیح جگہ ہٹ کیا ہے کہ موسٹلی جو لوگ کھانے کے بارے میں بد پرہیزی کرتے ہیں، یعنی کھابا گیری کے شوقین ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اصلی درد کو کچھ کھا پی کے مٹا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کھانا پینا مزیدار ہوتا ہے اور آپ اس مزے کو اپنی بدمزگی کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں بطور اینٹیڈوٹ۔ لیکن اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ اس وقت بڑے شیر بنتے ہیں کہ میں نے ناشتہ نہیں کرنا، بس میں پرہیز پہ ہوں، میں ڈائٹنگ پہ ہوں، اور پھر دوپہر میں بھی آپ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کھانا، تو یاد رکھیں کہ جب آپ بھوکے رہیں گے تو 4 میں سے 1 کنڈیشن آپ نے پوری کر دی کریونگ کے لیے۔ 4 کنڈیشنز ہیں جو کہ کریونگ کو کہتی ہیں کہ آ بیل مجھے مار۔ پہلی ان میں سے یہی ہے کہ بھوکے رہنا، دوسری ہے کہ پھر اکیلے رہنا اور اینگری ہونا، اور یہ جو ساری سچویشن ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو ناشتہ ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ ناشتہ صرف اس صورت میں نہیں کرنا چاہیے جب کہ آپ کو ڈائٹنگ کا مسئلہ درپیش ہے۔ ناشتہ ہر بندے کو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ناشتے کو انگریزی میں بریک فاسٹ کہتے ہیں۔ تو جو اپنا روزہ ہے وہ جو رات 12 گھنٹے سے آپ نے نہیں کچھ کھایا، اگرچہ لوگ تو اب کئی دفعہ صبح 5 بجے سوتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ہمارے تہذیب و تمدن کی خرابیاں بہت واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی صورتحال کا سامنا ہو جب آپ کو کریونگ ہوگی، تو پہلی بات ہے کہ آپ نے بھوکے نہیں رہنا، یعنی آپ نے ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کا کھانا کھانا ہے۔ جب آپ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا کھا لیں گے تو آپ کو یہ ایکسکیوز نہیں ملے گا کہ میں صبح دا بھوکھا پانا تے ہن تے میرا حق بند ہے، انٹائٹلمنٹ۔ تو پھر جب آپ نے کھایا ہوا ہے تو شام کو آپ کو ہابڑا نہیں پڑے گا، یعنی آپ کو ہوس نہیں ہوگی کھانے کی، اور پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ شام 6 بجے یہ مجھ پہ کریونگ کا اٹیک ہوگا۔ اگر کھانے پینے کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو آپ نے اپنے حفاظتی گارڈز جو ہے اوپر کرنے ہیں، سیلف گارڈز۔ آپ نے اپنے آپ کو زیادہ تھکانا نہیں ہے، آپ نے اینگری نہیں ہونا، اور آپ نے لونلی نہیں ہونا۔ آپ نے اپنے آپ کو 6 سے 12 بجے تک کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں رکھنا ہے، جن میں اگر آپ 10 بجے سو جائیں تو 2 گھنٹے آپ کے سیف اور یہ بغیر منصوبہ بندی کے نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ڈڈی منصوبہ بندی مانگتے ہیں، کیونکہ انسان نے ہمیشہ سیکھا ہے کہ شام کا وقت اس کا اپنا وقت ہوتا ہے، می ٹائم۔ می ٹائم ہے، اور صبح 12 بجے تک جو سو رہا ہوتا ہے وہ می ٹائم نہیں ہوتا، وہ بھی تو می ٹائم ہی ہوتا ہے جو بنایا ہوتا ہے می ٹائم، لیکن اپنے سونے جاگنے کے اوقات کو ٹھیک کرنا یہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو بندہ بھی سویرے 5 بجے اٹھتا ہے، سب سے پہلا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی کریونگ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ رات کو 9-10 بجے سو جاتا ہے۔ تو وہ سب سے پہلی جو چیز ہے سورج کے ساتھ چلنا، جی، یعنی انسان اب دیکھیں سورج چاند کے اوپر کتنی روشنی دیتا ہے، اور پھر چاند سمندر کی لہروں پہ کیا اثر ڈالتا ہے، تو اس سے آپ سورج کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ تو ہم جو چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں ہم بھی سورج سے متاثر ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ گرمیوں میں سورج ہمیں اور طرح متاثر کرتا ہے، سردیوں میں اور طرح متاثر کرتا ہے۔ آپ یہاں تک دیکھیں کہ سورج گرمیوں میں کسی ایک مشرق کے کونے سے نکلتا ہے، اور سردیوں میں وہ مشرق کے دوسرے کونے پہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح غروب بھی سورج ہوتا ہے تو سارا سال ایک جگہ غروب نہیں ہوتا، اور یہ جو ویریشن ہے مشرق میں اپنا مقام چینج کرتے رہنا اور مغرب میں مقام چینج کرتے رہنا، اس سے موسمی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو اینگل چینج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کرشمے آپ دیکھیں، لیکن اگر آپ ان نیچرل لاز کو ڈیفائی کریں گے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ سورج سے جدا ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں توانائی کی سب سے بڑی جو سورس ہے، مجھے بتائیے سولر انرجی کیا ہے؟
Yes. یہ جو اب آپ سورج- بجلی بنا کے اس سے آپ اے سی چلاتے ہیں جس سے ٹھنڈک ہوتی ہے، تو یہ پیچھے سورس تو سورج کی ہے نا، اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا.